الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم نے دارالامارت کے محاصرے کے وقت اور بقول بعض طوع کے گھر میں قیام کے وقت اپنے دونوں فرزندوں کو قاضی شرعی کے یہاں بھیج دیا تھا اور ان کو کہلوا دیا تھا کہ ان کو کسی طرح بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ جب حضرت مسلم شہید ہو گئے، قاضی صاحب نے آ کے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر پیار کیا اور بدیدہ پورنم ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، چچا جان، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ یوں ہمارے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب کی ہچکیاں بن گئیں۔ فرمایا، ہاں پیارے بچوں، تمہارے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادوں پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے اور تڑپنے لگے۔ قاضی شرعی نے بچوں سے کہا، مجھے ابن زیاد بدنیاد سے تمہارے بارے میں کوئی اچھی امید نہیں اور تمہارا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح تمہاری جان بچ جائے اور تم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ عالم غربت میں یتیم ہو جانے والے نونہالوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ ایک طرف باپ کی جدائی کا غم اور دوسری طرف اپنی جانوں کا خوف۔ چمن رسالت کے یہ پھول کملا گئے۔ اب قاضی صاحب کے پیش نظر ان دونوں بچوں کی جانوں کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا، میں نے سنا ہے کہ آج باب العراقین سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا ہے۔ ان دونوں بچوں کو وہاں لے جاؤ اور کسی ہمدرد اور محب اہل بیت کے سپرد کر کے اس کو حالات سے آگاہ کر دینا اور تاکید کر دینا کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر باب العراقین آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے جا چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اسی راہ پر چلا۔ کچھ دور گئے تو گرد کارواں نظر آئی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ گرد کارواں ہے اور زیادہ دور نہیں، اب تم جلدی سے جا کر اس کارواں میں مل جاؤ اور دیکھو اپنے بارے میں کسی کو بتانا نہیں اور قافلے سے جدا نہ ہونا۔ میں اب واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسد واپس آ گیا اور بچے تیزی سے چلنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گرد بھی غائب ہو گئی اور کارواں بھی نہ ملا۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور نازوں سے پالنے والے ماں باپ کا نام لے کر جان کھونے لگے۔ پارا پارا نہ ہوں کیوں دیکھ کے دونوں کے جگر، عمر میں دیکھا تھا کب آنکھ سے ایسا منظر، ایسا صدمہ نہیں گزرا کبھی ننھے دل پر، خاک و خون میں تڑپتا ہے ادھر پیش نظر، سرمگی آنکھوں سے بہے خون کے آنسو جاری، کیا بیاں ہو سکے ان بچوں کی آہ زاری۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو فرزند محمد و ابراہیم بھی آئے تھے اور وہ بھی کوفے میں کسی گھر میں ہیں۔ چنانچہ اس بدنہاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کے دونوں بچوں کے ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا، اور جو انہیں چھپائے گا یا ان کو یہاں سے نکالنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اس اعلان سے مال و زر کی ہوس رکھنے والے چند سپاہی قسمت آزمائی کے لیے نکلے اور انہوں نے تھوڑی سی محنت کے بعد سراغ لگا کر بچوں کو پا لیا اور پکڑ لائے اور کوتوال افسر پولیس کے حوالے کر دیا۔
کوتوال ان بچوں کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق میں یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ داروغہ حوالات سپریڈنٹ مشکور نامی ایک پرہیزگار شخص اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے جب ان یتیموں کی مظلومی اور بے کسی کا حال دیکھا تو اس کو بہت ترس آیا اور اس کے جذبہ ایمانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا۔ اس نے عزم صمیم کر لیا کہ ان بچوں کی جان بچانی ہے، خواہ اپنی جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں گلشن عقیل کے ان پھولوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر میں لا کے کھانا کھلایا، اور پھر شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، اس راہ پر چلے جاؤ، وہاں پہنچ کر کوتوال کا پتہ پوچھنا، وہ میرا بھائی ہے، اس کو مل کر میری یہ انگوٹھی دکھانا اور اپنا حال سنانا اور کہنا کہ ہمیں مدینہ طیبہ پہنچا دے، وہ تمہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ مصیبت کے مارے دونوں بھائی چل پڑے، لیکن قدر و قضا کے احکام جو نافذ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو بندوں کی تدابیر نہیں بدل سکتی۔ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ آیا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی قادسیہ کی راہ پر تھے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا سا درخت نظر آیا، اس کے پاس ایک کنواں بھی تھا۔ وہ اس درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخت خوف لاحق تھا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ اتنے میں ایک کنیز پانی بھرنے آئی۔ جب اس نے ان کو اس طرح چھپے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کا حسن و جمال اور شان شہزادگی دیکھ کر کہا، اے شہزادو، تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں؟ ہم یتیم و بے کس اور ستم رسیدہ گم کردہ راہ مسافر ہیں۔ کنیز نے کہا، تم کس کے بچے ہو؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ کنیز نے کہا، میں گمان کرتی ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ باپ کا نام سنتے ہی دونوں بچے ہچکیاں بھرنے لگے۔ کنیز نے کہا، صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ بالکل فکر نہ کرو، آؤ اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں شہزادے اس کے ساتھ ہو گئے۔ کنیز نے ان کو اس خاتون کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اس خوشی کے صلے میں اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا اور شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، ان کے قدم چومے، یتیموں کی داستان غم سن کر آنسو بہائے اور ہر طرح تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو۔ کنیز سے کہا کہ یہ راز میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کہ سفر سے میرے مہماں آئے۔ زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کپڑے دیکھے جو پھٹے سو زنے مژگان سے سیے۔ پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے، تیغ ہے، جلاد ہے، قربانی ہے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تو نے پسران مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ مشکور نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے ان کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا، اور ستمگار
ان بچوں کے پدر بزرگوار کو شہید کرنے میں تجھے تو کچھ نہ ملے گا، مگر مجھے ان بے گناہ بچوں کو اپنے جگر پر یتیمی کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی مصیبت میں مبتلا تھے رہا کرنے میں ان کے جد اعلیٰ سے امید شفاعت ہے کہ حضور صدر کونین و سید ثقلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس خدمت گزاری کو قبول فرمائیں گے اور میری شفاعت فرمائیں گے، جبکہ تو اس دولت سے محروم رہے گا۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا میں ابھی تجھے اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا میری 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی آل محمد پر فدا۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور پھر سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہی مجھے صبر دے، تیسرے پر کہا الہی مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا الہی مجھے فرزندان رسول کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے، پانچویں پر کہا الہی مجھے رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر مشکور خاموش ہو گیا اور جلاد نے اپنا کام پورا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر بدل و جان بچوں کی خدمت اور دل جوئی میں مشغول رہی۔ رات کے وقت ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ نہایت تھکا ماندہ تھا۔ خاتون نے پوچھا آج سارا دن تم کہاں رہے کہ اتنی دیر سے آئے؟ کہنے لگا صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے پسرانے مسلم بن عقیل کو قید سے رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو پکڑ کر لائے یا ان کی خبر دے اس کو گھوڑا اور جوڑا اور بہت سا مال دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ہیں، میں بھی انہی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں رہا اور اس قدر بھاگ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور مجھے پیدل ان کی جستجو میں پھرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ عورت نے کہا اے بندہ خدا، خدا سے ڈر، تجھے فرزندان رسول اللہ سے کیا کام؟ کہنے لگا تو خاموش رہے، تجھے نہیں معلوم ابن زیاد نے اس شخص کو گھوڑا جوڑا اور بہت سا مال دینے کا وعدہ کیا ہے جو ان بچوں کو اس کے پاس پہنچائے یا ان کی خبر دے۔ عورت نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو مال دنیا کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض میں دے رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق؟ تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا، وہ کھا کر سو گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے بھائی محمد بن مسلم نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگاتے ہوئے کہا بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی و حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ بہشت بری میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا مسلم تم چلے آئے اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ میرے یہ بچے بھی آنے ہی والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا منہ رکھ کے کہا واہ ویلا واہ مسلمہ، اور رونا شروع کر دیا۔ بڑے کے صبر کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا تو دونوں نہایت درد کے ساتھ روئے اور چلائے
ان بچوں کے رونے چلانے کی آواز سے اس بدبخت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ عورت سے کہنے لگا، یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ میرے گھر میں یہ کون ہیں جو اس طرح رو رہے ہیں؟ عورت بیچاری سہم گئی اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف چلا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر دیکھا کہ دونوں بچے گلے مل کر ابا ابا کہہ کر تڑپ رہے ہیں۔ کہنے لگا، تم کون ہو؟ چونکہ ان بچوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ محبوں کا گھر ہے اور یہ جائے پناہ ہے اور اہل خانہ ہمارے خیرخواہ ہیں، اس لیے صاف کہہ دیا کہ ہم فرزندان مسلم بن عقیل ہیں۔ حارث نے کہا، عجیب، میں تو سارا دن تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر اور اس ظالم کے تیور دیکھ کر بچے سہم گئے اور تصویر حیرت بن گئے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی جب یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر عاجزی و زاری کرتے ہوئے کہنے لگی، ان غریب الوطن یتیموں بے کسوں پر ترس کھا۔ کہنے لگا، خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہے۔ عورت بیچاری سہم گئی اور خاموش ہو گئی۔ حارث نے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ اس کی بیوی ان بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر سکے۔ جب صبح ہوئی تو اس سنگ دل نے تلوار ہاتھ میں لی اور ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کر چلا۔ عورت نے جب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، ننگے پیر پیچھے دوڑی اور منت و سماجت کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، اللہ سے ڈر اور ان یتیموں پر رحم کر۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفاکار۔ چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار۔ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ ظالم پر بیوی کی زاری کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ الٹا اس کو مارنے کو دوڑا۔ بیچاری رک گئی۔ اس ظالم کا ایک خانہ زاد غلام جو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ پیچھے دوڑا۔ جب حارث کے پاس پہنچا، حارث نے اس کو کہا، ممکن ہے کہ کوئی ان بچوں کو ہم سے چھین لے اور ہم اس انعام سے محروم ہو جائیں، لہٰذا یہ تلوار لو اور ان کو قتل کر دو۔ غلام نے کہا، میں ان بے گناہ بچوں کو کس طرح قتل کر دوں؟ حارث نے اس کو سختی سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کر۔ اس نے انکار کیا اور کہا، مجھ میں ان کے قتل کی ہمت نہیں، مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے ان کے خاندان کے بے گناہ بچوں کو قتل کر کے۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا؟ حارث نے کہا، اگر تو ان کو قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غلام نے کہا، قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حارث فن حرب میں بہت ماہر تھا، اس نے اچانک آگے بڑھ کر غلام کے سر کے بال پکڑ لیے۔ غلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور دونوں گتھم گتھا ہو کر بری طرح لڑنے لگے۔ آخر ظالم نے اپنے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں اس کی بیوی اور لڑکا بھی پہنچ گئے۔ لڑکے نے کہا، اے باپ، یہ غلام میرا رضائی بھائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ ظالم نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا اور غلام پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ بیٹے نے کہا، اے باپ، میں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل اور جفاکار کوئی نہیں دیکھا۔ حارث نے کہا، او بیٹے، اپنی زبان روک اور یہ تلوار لے اور ان دونوں بچوں کے سر قلم کر،
بیٹے نے کہا خدا کی قسم یہ کام ہرگز نہ کروں گا اور نہ تجھے یہ کام کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت و زاری کرتے ہوئے کہا کہ ان بے گناہ بچوں کے خون کا وبال اپنے سر پر نہ لے، اگر تو ان کو نہیں چھوڑتا تو اتنی بات مان لے کہ ان کو قتل نہ کر اور ان کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، اس سے بھی تیرا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و غوغا کر کے ان کو مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ آخر وہ ظالم تلوار اٹھائے چمنستان رسالت کے ان پھولوں کو کاٹنے کے لیے ان کی طرف بڑھا۔ جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کہ رحم کر معصوم ہیں بے کس و لاچار، مظلوم ہیں حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے۔ ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ بیوی دوڑ کر حائل ہو گئی اور کہنے لگی ظالم خدا کا خوف کر اور عذاب آخرت سے ڈر۔ ظالم نے بیوی پر وار کر دیا، وہ زخمی ہو کر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ بیٹے نے ماں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا او باپ ہوش میں آ، تجھے کیا ہو گیا؟ ظالم نے بیٹے پر بھی وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب اپنے لخت جگر کو اس طرح کشتہ شمشیر جفا ہوتے دیکھا، اس کا کلیجہ بھی پھٹ گیا اور وہ بھی راہی جنت ہو گئی۔ اب وہ ظالم پھر دونوں بچوں کی طرف آیا، دونوں نے سراپا التجا بن کر کہا تجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں زندہ لے جانے کی صورت میں لوگ شور و غوغا کر کے چھڑا لیں گے اور تو مال سے محروم رہ جائے گا، تو ایسا کر کے ہمارے گیسو کاٹ کر غلام بنا کر فروخت کر دے۔ ظالم نے کہا اب تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ جب اس نے تلوار اٹھائی تو چھوٹے نے آگے بڑھ کر کہا پہلے مجھے مار۔ کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھ سے ایک عرض کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان۔ شوق سے اور ہر ایک صدمہ و ایزا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمین کٹ کے ستارہ سا گرا سر۔ دریا میں ستمگار نے پھینکا تن اطہر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر۔ دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں۔ آیا جو شقی تیگ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا۔ مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے سر تن پر سے اس کا بھی اتارا۔ دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔ دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سرہائے ستم، پھینک دیے نہر میں ظالم نے وہ لاشیں اس دم۔ مل کے بہنے لگے وہ پیکرے نوری باہم، لہریں پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کے قدم۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا کہ ہمارے پیارے پہنچے۔ الغرض جب اس ظالم نے ان معصوموں کو شہید کر دیا اور سروں کو جسم سے جدا کر کے لاشیں نہر میں پھینک دیے، تو سروں کو بورے میں ڈال کر ابن زیاد کی طرف چلا۔ دوپہر کا وقت تھا، قصر عمارت میں داخل ہو کر رسائی حاصل کی تو بورا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا با امید انعام و اکرام
تیرے دشمنوں کے سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ دشمن کون ہے؟ کہا فرزندان مسلم بن عقیل۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر کہا تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ اگر حکم ہو تو زندہ بھیج دوں۔ اگر اس نے زندہ بھیجنے کا حکم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ کہنے لگا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل شہر غوغا کر کے مجھ سے چھڑا لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر یہ اندیشہ تھا تو انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے بغیر میرے حکم کے ان کو کیوں قتل کیا؟ ابن زیاد نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور مقاتل نامی ایک شخص سے کہا کہ اس کی گردن مار دے۔ چنانچہ اس کی گردن مار دی گئی اور وہ خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق ہوا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تجھے سلام۔